ایک رحمۃ اللہ سوال ہے چہرے کو کور کرنے کے حوالے سے۔ سوال اردو میں لکھا کریں یا وائس میں؟ آپ کو چاہیے ریفرنس جس میں سر کور کرنے کا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہاں آیت کے ترجمے سے پہلے یہ بتا دوں، میری بہن ام عبداللہ کا بھی پردے ہی کے متعلق سوال تھا، عورت کا پردہ۔ اب یہ پردہ عورت کے باقی جسم کا اور عورت کے سر کا اور عورت کے چہرے کا۔ تلاوت شدہ آیت مبارکہ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت 59 ہے، 59 نمبر کی آیت۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو پردہ کرنے کے حوالے سے بتایا کہ ایمان والی عورتیں جو ہے وہ پردہ کریں اور اپنے آپ کو پردے کا پابند بنائیں۔ سب سے پہلے پیغمبر کی بیویوں کے متعلق، بیٹیوں کے متعلق اور پھر عام مومنہ آزاد عورتوں کے متعلق کہا گیا کہ وہ پردہ کر کے رہیں۔ سوال ہے کہ اس پردے کے اندر کیا عورت چہرہ چھپائے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، لیکن یہ آیت ان لوگوں کا رد کرتی ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ النور کی آیت 31 اور 60 اور اسی طرح دیگر احزاب کی آیت 53 اور 55، ان تمام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ بھی ہوگا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری میں فرماتی ہیں کہ دوران طواف اگر کوئی غیر محرم مرد ہوتا سامنے تو ہم چہرے کے آگے سے پردہ کر لیتے، یعنی اپنے چہرے پر سائڈ سے یا آگے سے پلو چادر کا کر لیتے اور اپنا چہرہ چھپا لیتے۔ اسی طرح مفسر قرآن اور ترجمان القرآن صحابی رسول جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے طبری نے علی بن ابی طلحہ کی معتبر سند کے ساتھ یہ نقل کیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجۃ ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب ویبدین عینا واحدۃ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے نکلیں تو اپنے چہروں کو اپنے سروں کے اوپر سے بڑی چادروں کے ساتھ ڈھانپ لیں اور ایک آنکھ کھلی رکھیں، یعنی یہ جو دیکھنے کا کام دے۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لما نزلت یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ آیت جب نازل ہوئی کہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، تو فرماتی ہیں اس کے بعد انصار کی عورتوں یعنی صحابیات کا یہ معاملہ ہوا خرج نساء الانصار کأن علی رؤوسہن الغربان من الاکسیۃ۔ ابو داود کتاب اللباس 4101۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں اس طرح نکلیں جیسے ان کے سروں پر چادروں کی وجہ سے کوے ہوں، یعنی سیاہ کوے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو چادروں میں ڈھانپ کر نکلا کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اب جب سر پر موجود دوپٹہ، سر پر موجود چادر عورت نیچے کو لٹکائے گی تو سب سے پہلے کس نے چھپنا ہے؟
سب سے پہلے چہرے ہی نے چھپنا ہے اور عورت اپنے چہرے کا بھی پردہ کرے گی۔ ہمارے ہاں جو حلال لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دل کا پردہ ہونا چاہیے، وہ دل کا پردہ کافی ہے۔ بندہ پوچھے اگر دل کا ہی پردہ کرنا ہے تو پھر تو کپڑے پہننے کی بھی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دل تو ہماری پسلیوں کے نیچے ہے نا، اور دل کے اوپر کیا ہے؟ ہڈی کی پسلیاں ہیں، پھر ان پسلیوں کے اوپر کیا ہے؟ گوشت ہے، اور اس گوشت کے اوپر کیا ہے؟ چمڑی ہے۔ یہ تو سامنے نظر آنے والی بات ہے، ورنہ ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں کہ پسلیوں اور دل کے بیچ میں کیا کچھ ہے۔ نارمل اتنا ہے کہ دل پسلیوں کے نیچے، اوپر پسلیاں، اوپر گوشت، اس کے بعد چمڑی ہے، تو پھر تو کپڑے ہی اتار دینے چاہیے نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ آپ تو دل کا پردہ کر رہی ہیں نا، اور دل کا پردہ جو ہے وہ تو آلریڈی موجود ہے ہڈیوں سے، گوشت سے اور آپ کی چمڑی سے۔ اس لیے یہ بات سوائے شیطانیت کے اور کچھ نہیں ہے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، اور چہرہ بھی ننگا ہے۔ اور بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورتیں جو دوسروں کی طرف مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، کاسیات عاریات، نعوذ باللہ من ذالک، کپڑے پہن رکھے ہیں لیکن ہیں ننگی۔ وہ کون سا کپڑا ہے؟ تنگ کپڑا ہے، باریک کپڑا ہے، نامکمل کپڑا ہے، تنگ، باریک اور نامکمل ہے، ہزاروں کا، 500 کا سوٹ نہیں ہے، 5000 کا۔ یہ ویسے میں توہین کر رہا ہوں اس قیمتی سوٹ کا، 5000 لیٹ لگا کر۔ عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ کتنی کتنی قیمتی سوٹ پہنے جاتے ہیں، لیکن تنگ ہوتے ہیں، باریک بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ میں نامکمل ٹائٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی کی ننگی ہیں۔ لباس کا کیا مقصد تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے لباس کیوں اتارا؟ لباس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے پردہ پوشی کا کام کرے، اور دوسرا کام کیا کرے کہ زینت کا باعث بنے۔ جبکہ یہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، اور سامنے والا پوچھے او جی دل کا پردہ ہے نا، وہ کافی ہے۔ اللہ نے جانور کو بھی اتنا پردہ دیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھی ہے کہ گائے کی بھی پونچھ ہے، گائے کی پونچھ ہے، اور یہ پونچھ اس گائے کے سطر کو چھپا دیتی ہے، اور یہ انسان ہو کر ننگی پھر رہی ہے، مطلب کپڑے بغیر پردے کے پھرنے والی ہے۔ اور لباس کا مقصد ہی اللہ نے یہی بنایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے۔ یہاں عورت کی بیک کی شرمگاہ سامنے نظر آ رہی ہے، عورت کی فرنٹ کی شرمگاہ ابری ہوئی سامنے موجود ہے، ہر ایک کے دیکھنے کے لیے نظارے ہیں، اور عورت کا چہرہ وہ بھی ہر ایک کے لیے کھلا ہے، دیدار عام ہے، اپنا آئے پرایا آئے جو آئے دیدار کرے اور لطف لیتے ہوئے آگے کو گزرتا جائے۔ تو اس لیے پورے کا پورے یہ انسان ہو کر جانور بننا ہے، یہ انسان ہو کر جانور بننا ہے کہ خود کو جانوروں کی طرح ننگا کر دینا۔ تو اس لیے جہاں پردہ باقی جسم کا ہوگا وہیں پر عورت کے چہرے کا بھی پردہ ہونا ہے، اور چہرے کا بھی پردہ کرے گی، نہ کہ چہرہ ننگا رکھے گی۔ اور کیا کرنا ہے؟ جو ایک آنکھ اس کی باہر ہے دیکھنے کے لیے، اس ایک آنکھ کو بھی اٹھا کے پھاڑ کے نہیں رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کو بھی اور مومنہ عورتوں کو بھی کہا ہے، عورتوں کے پردے کا معاملہ ہے تو فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی نظریں جھکا کر رکھنے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس لیے جو ایک آنکھ کھلی رہے گی اس میں بھی وہ آنکھ پھاڑ کے آنے والے کو تکتی نہیں رہے گی،
بلکہ نظریں جھکا کر رہے گی۔ اور پھر آج کل ہمارے ہاں افغانی برقع جو سب سے بہترین ہے، اس میں ایک آنکھ نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ پورے کا پورا پردہ آپ پہن لیں، پورے کی پوری عورت شلٹر میں آ جائے گی۔ افغانی برقعے میں آنکھوں کی جگہ پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، ماچس کی تیلی کی طرح کہ جتنے، اور اس میں عورت کو نظر بھی آتا ہے اور عورت پردے میں بھی رہتی ہے۔ جیسے وہ ایک بزرگ تھے غالباً حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، اپنی جوان 15-17 سال کی بیٹی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، گاڑی میں سفر کرنا ہے ان کو، ملتان، ڈی آئی خان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، اس سرائکی پٹی کے اندر لوگ زیادہ تر افغانی برقع کرتے تھے اور آج بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جدت کے ساتھ ساتھ اپ ٹو ڈیٹ ہو رہے ہیں لوگ، تو اب کچھ اور بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ محترم اپنی 15-17-20 کی ایج کے اندر کی لڑکی ہوگی اور افغانی برقع کیا ہوا ہے۔ جب بس میں سوار ہوئے، اس سے ایک بڑی عمر کی عورت، 30-35 کی عورت، وہ بیٹھی ہے سیٹ کے اوپر۔ کنڈکٹر نے اس عورت سے کہا آپ اٹھ جائیں اور اماں جی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے پردے کا فائدہ۔ اور اگر آج کا پردہ ہو، 50 سال کی عورت ہوگی، دیکھنے والے کو یوں نظر آئے گی جیسے ابھی رانجے کی ہیر روڈ پہ آ گئی ہے، جیسے کڑی باہر آ گئی ہے، جوان عورت باہر آ گئی ہے۔ کیوں؟ اس نے لباس ایسا پہن رکھا ہے بڈھی، ہے بڑی عمر کی، لیکن ایسا تنگ لباس، ٹائٹ لباس، نامکمل لباس، ادھورا لباس، باریک لباس پہن رکھا ہے کہ وہ بڑی عمر کی ہو کر بھی سب کے لیے لذت کا باعث ہے، لطف کا باعث ہے۔ بازار میں آپ دیکھیں، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بڈھا، ہر ایک دیکھ کر لذت اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ کیوں؟ آگے عورت ہے ہی ننگی، کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ نہیں کہ کپڑے نہیں پہن رکھے، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں۔ کئی عورتیں دیکھنے میں آتی ہیں، بازار میں، گلی میں ہیں، چوک میں ہیں، چوراہے میں ہیں، سرے راہ ہیں، اور عورت ہو کر ٹراؤزر پہن رکھا ہے۔ ایسا ٹراؤزر مطلب وہ جو جسم کے ساتھ بالکل چمٹ جاتا ہے، پنڈلیوں کے ساتھ چمٹا ہوا، یہ ران جس کو ہم ستلیں بولتے ہیں، پیچھے ڈنگر، عورت کا بیک، وہاں وہ چمٹا ہوا، اور اب وہ بازار میں جا رہی ہے۔ اگر کسی جانور کو بھی یہ ٹراؤزر پہنا دیں تو وہ بھی دیکھنے کے قابل ہو جائے، اور یہ عورت ہو کر ٹراؤزر پہنے جناب روڈ پہ آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کپڑے پہن رکھے ہیں، لیکن کپڑے پہننے کے باوجود یہ ننگی ہے، یہ آتے جاتے ہر ایک کو خراب کر رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لینا ہے، مطلب اپنے چہرے کا بھی پردہ کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ خود اپنے آپ کو عورت نے پورے کا پورا کور رکھنا ہے۔ اور جب یہ پردہ کر کے رہے گی تو ہر ایک سمجھے گا یہ کوئی اماں جی شریف عورت ہے، کوئی اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں دے گا اور کوئی اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہوئی عورت بے پردہ، اور جو لباس کی میں نے خرابیاں بتائیں، یہ خرابیاں اس کے ساتھ ہوئیں، کوئی دیکھنے پہ گزارا کرے گا، کوئی دیکھنے سے آگے چھیڑنے پر گزارا کرے گا، اور کوئی چھیڑنے سے آگے اٹھانے پر گزارا کرے گا، اور ایسے واقعات موجود ہیں۔ جب عورت ننگی، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہو کر باہر آئے گی، بیسیوں لوگ دیکھ کر مزہ لیتے ہیں، بیسیوں لوگ چھیڑ کر مزہ لیتے ہیں، اور کئی آدھ چھوکرے پھر اٹھا کر مزہ لیتے ہیں۔ بعد میں جناب کہنا کہ بلاತ್کار ہو گیا ہے، ریپ ہو گیا ہے اور ظلم ہو گئی ہے، اور جناب عورت کو آزادی نسواں کے بل پاس کیے جا رہے ہیں۔ آ بیل مجھے مار، جب تو نے چھیڑا ہے سامنے والے کو تو بڑا مجرم کون ہے؟ وہ جس نے نظروں سے لطف لیا، وہ جس نے چھیڑ کے لطف لیا، وہ جس نے
جو ہے وہ اٹھا کر لطف لیا، جب تیری اپنی حالت یہ ہے کہ آ بیل مجھے مار، جب ایک عورت کسی غیر محرم کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرے، یہ شریعت نے منع کیا ہے، حالانکہ اس کی آواز نہیں آ رہی، اس عورت کی آواز، اس کا چہرہ نہیں دکھ رہا، اس کا جسم بھی نہیں دیکھ رہا، عورت گھر میں ہے، دروازے کے پیچھے ہے، لیکن نرم لہجے کے اندر، شیریں لہجے کے اندر غیر محرم مرد سے بات کرتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے منع کر دیا۔ اور کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں؟ فرمایا فلا تخضعن بالقول، کہ نرمی میں بات مت کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کر بیٹھے گا، امید لگا لے گا۔ بات کرنی بھی ہے تو وہ قلنا قولا معروفا، معروف مطابق بات کہو، لہجے کو نرم اور شیریں نہیں بنانا، لمبی ٹاک شاک نہیں کرنی، ٹو دی پوائنٹ، مختصر بات کرو، قصہ ختم۔ اب جب عورت کی آواز، عورت کا ساؤنڈ، عورت کی وائس وہ مرد کے لیے فتنہ بن جاتی ہے تو عورت کا چہرہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، عورت کا فرنٹ، عورت کا بیک، غرض یہ کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک عورت مرد کے لیے آزمائش ہے اور فتنہ ہے۔ جیسے مقناطیس لوہے کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، ویسے ہی مرد عورت کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور جب آگے سے عورت درشن کرا رہی ہو، آگے عورت اپنے درشنوں میں یا اپنی لچکدار اور شیریں دار آواز میں دعوت دے رہی ہو، پھر تو مرد غوری میزائل کی طرح چھوٹ کر لگتا ہے۔ تو جب عورت کی آواز میں اتنی بڑی آزمائش ہے، عورت کے چہرے میں کیا ہوگا؟ وہ جیسے کسی کہنے والے نے کہا، کیا کہا کہ تیری سادگی میں اتنا حسن ہے تو تیرا بناؤ سنگار کیسا ہوگا، تیری سادگی میں اتنا حسن ہے تو تیرا بناؤ سنگار کیسا ہوگا، جب تیرا دھلا ہوا منہ اتنا خوبصورت ہے تو میک اپ کیا ہوا چہرہ پھر کیا ہوگا۔ جب عورت کی آواز فتنہ تو عورت کا چہرہ اور عورت کے باقی اعضاء۔ تو اس لیے ایمان والی عورتوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو مکمل کور کر کے رکھیں، وہ سر کا کور کرنا ہو، چہرے کا کور کرنا ہو، یہاں تک کہ پاؤں تک عورت ڈھانپ کر رکھے گی۔ اب بتائیے پاؤں میں کیا پڑا ہے، پاؤں میں کیا پڑا ہے؟ لیکن عورت کے پاؤں کی جھلک بھی مرد کے لیے لطف و لذت کا باعث ہے، الا یہ کہ جو پیدائشی ہجڑا ہو تو کچھ پتہ نہ چلے، ٹوٹلی کا ٹوٹلی ہجڑا ہو۔ جب عورت کو نماز اور غیر نماز دونوں جگہوں پر، صرف نماز میں نہیں، عورت کو ہر حال میں پاؤں ڈھکنے کا حکم ہے، پاؤں، اور جب پاؤں کے ڈھکنے کا حکم ہے تو چہرہ تو سبحان اللہ، اس کے تو کیا ہی کہنے۔ تو اس لیے عورت اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو کور کر کے رکھے گی۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں چہرہ کھلا ہے، سر پہ دوپٹے کی بجائے کئی جگہوں پر ایسا ہوگا کہ ہلکی سی پٹی ڈال رکھی ہے گردن میں، کہیں پر پٹی بھی نہیں ہے۔ اور کیا ہے، ہم بازار میں یہ روزانہ مصیبتیں دیکھتے ہیں۔ جس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی کالی کالی بالوں والی پنڈلی کو ننگا کر کے رکھنا ہے، لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف نہیں دیکھے گا، اس میل کی طرف جس نے اپنے کپڑے کو لٹکا کے رکھا۔ مرد کو یہ حکم ہے کہ اپنی پنڈلی ننگی کر کے رکھے، عام طور پر کالی پنڈلی ہوگی، عام طور پر مرد کی پنڈلی پر کم از کم آدھا انچ تو کہیں نہیں گیا نا، بال بھی ہوں گے، اور مرد کی پنڈلی میں کوئی لذت کے قابل کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ اپنی پنڈلی کھول کے رکھو،
کپڑا شلوار پینٹ پتلون پجامہ پنڈلی آپ کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ اور عورت کو کیا حکم دیا کہ عورت کے پاؤں تک چھپے ہونے چاہیے۔ اب یہاں کیا ہے، جس کو اپنی پنڈلی ٹخنا اپنا قدم پاؤں چھپانے کا حکم تھا، اس نے اپنی شلوار نصف پنڈلی تک کر لی۔ بیسیوں ہزاروں عورتیں ہیں، ان کی آدھی آدھی سفید سفید بغیر بالوں والی پنڈلی، اگر کسی کی پنڈلی سفید نہیں بھی ہوتی نا تو وہ بیوٹی کریمیں لگا کر اسے سفید بنا لیتی ہے۔ تو عورتیں اپنی پنڈلیاں کھولے ہوئے دعوت فکر دینے کے لیے، اور مرد جس کو حکم تھا پنڈلی کھول کے رکھے وہ پنڈلی کور کیے ہوئے۔ تو جب میری بہنوں، میری ماؤں، بھتیجیوں، بانجیوں، مامیوں، چاچیوں، نانیوں، جب تمہیں پاؤں چھپانے کا حکم ہے تو چہرہ تو سبحان اللہ ہے، چہرے کے تو کیا ہی کہنے۔ اس لیے پورے کا پورا پردہ کر کے رکھنا ہے، اپنا چہرہ بھی چھپانا ہے، آنکھ کو بھی چھپانا ہے۔ چادر کی ہوئی ہے تو ایک آنکھ آپ کی دیکھنے کے لیے ہو، کہیں سامنے کھڈے میں نہ گر جاؤ، اور وہ بھی نظریں جھکا کر رکھنا ہے، آتے جاتوں کو تاڑ تاڑ کر نظر سے نظر نہیں ملانی، ورنہ نین شرارت کرتے ہیں، دل ہوتا ہے بدنام۔ پہلے پہلے رابطہ اور پہلے موبائل کال کہاں سے ملتی ہے؟ پہلا شروعاتی رابطہ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ نین سے ملتے ہیں، آنکھ سے ملتی ہے، پھر دل کے اندر تار جڑتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں پر گلوز دستانے پہن کر رکھنے ہیں۔ ہاں بوڑھی اماں ہے، بوڑھی عورت ہے، چہرہ ہاتھ جریوں سے بھرا ہوا ہے، اماں جی ہے، بیبے جی ہے، تو اس کے لیے معمولی سی نرمی ہے، اور وہ بھی ایسی بوڑھی نہیں کہ خوب جمک دمک کر باہر آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ عورتوں کو مردوں کے فتنے سے بچائے اور مردوں کو عورتوں کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔